الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کی حیات طیبہ کے گلشن سے چند پھول چننے کا یہ سفر جاری ہے، اور ہم آج کی مجلس میں سفر معراج کے حوالے سے پڑھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے اور گزشتہ 2 نشستوں میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے صدمات پہنچے۔ پہلے آپ کے چچا اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو آپ کی حفاظت میں ہر وقت حاضر رہتے اور ڈھال بن کے آپ کے ساتھ رہتے۔ پھر آپ کی باوفا اور غم گسار رفیق حیات اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر مکہ اور طائف کے لوگوں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی، اور ہم نے اس حوالے سے کل ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور آپ کے جو آنسو طائف کی زمین پر گرے اور دعا کے لیے جو آپ کے ہاتھ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک عجیب ہی رنگ آپ کو دکھایا، اور پھر واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ تو صاحب فضل عظیم نے اپنے بندہ خاص کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا مقام سے نواز دیا۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر، ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر اس پورے سفر کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں اس مجلس میں اس پورے سفر کے لیے لفظ معراج ہی ذکر کروں گا۔ یہ سفر کب ہوا، کس ماہ کو، کس تاریخ کو پیش آیا، اس میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ یہ واقعہ 10 سن نبوی کے بعد کا ہے، کیونکہ واقعاتی ترتیب کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ 10 سن نبوی میں اس کے بعد یہ واقعہ کس ماہ میں پیش آیا اور کس تاریخ میں پیش آیا، اس کے حوالے سے اختلاف ہے۔ میں وہ اقوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شیخ ترہونی نے آثار و روایات کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ پیر کا دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے یہ تمام اقوال لکھے، فرمایا کسی نے ربیع الاول، کسی نے ربیع الاخر، کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کی،
لیکن ابن قتیبہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن عبد البر نے ماہ رجب کی تعیین کی ہے۔ ابن قتیبہ المتوفا 267 ہجری اور علامہ ابن عبد البر 463 ہجری متوفا، اور امام رافعی اور امام نووی رحمہ اللہ اور محدث عبد الغنی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اسی مہینے کو اختیار کیا، رجب کے مہینے کو، اور 27 کی تصریح بھی ذکر کی ہے۔ اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، رجب کی 27 کے حوالے سے۔ اور پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اصول یہ ہے، علامہ زرقانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، اصول یہ ہے جب کسی بات میں سلف کا اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ تو اس حوالے سے معاشرے میں ہمارے ہاں زبان زد خاص و عام جو ہے وہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اب یہ سفر ہجرت کے بعد ہوا یا سفر ہجرت سے پہلے ہوا، اس میں جو اقوال ملتے ہیں، علامہ برہان الدین حلبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، اور امام ابن حزم نے یقین کے ساتھ لکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ یہ سفر ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ تو اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہ سفر ہجرت سے پہلے ہوا۔ اب آ جاتا ہے اگلا مرحلہ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ذکر ہوا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ذات ہے اللہ کی، ہر عیب سے پاک، وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بابرکت بنا دیا ہم نے اس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، وہی خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یہ تو ہو گیا اسراء اور معراج کا ذکر، سورہ نجم میں ذکر ہوا۔ اب اس واقعے کے متعلق جو اقوال ملتے ہیں، جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ہم تک پہنچا یہ واقعہ، سیرت طیبہ سے متعلق مکی واقعات میں اس واقعے کے متعلق سب سے زیادہ روایات آئی ہیں۔ صحیح بخاری میں 6 صحابہ سے 20 روایات ہیں، اور صحیح مسلم میں 7 صحابہ سے 18 روایات ہیں۔ ایسی کوئی ایک بھی روایت جس میں یہ سارا واقعہ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہو نہیں ملتی۔ ہر ایک روایت جو ہے وہ جداگانہ طور پہ مختلف واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ہم اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ ہم نے ان نشستوں میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکے۔ ہمارے بعض ساتھی ان باتوں کے بارے میں جانتے بھی ہیں،
تو ہم اس سفر میں نے جس طرح آغاز میں کہا، اس گلشن حیات رسالت میں سے چند ایک پھول ہیں جن سے ہم اپنی جھولی کو معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بابرکت رات، جس رات عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مراد رات کی ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ جی نمازیں تو اس سفر کے بعد ملی تھی، آپ رات کا وقت ہے، رات کو آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ کا سینہ اقدس، سینہ اطہر اسے کھولا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت آپ کے سینہ مقدسہ میں انڈیل دیا، اور سینہ مبارک اسی طریقے سے جس طرح پہلے تھا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، سواری کے لیے جانور پیش کیا گیا، اسے براق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں تک نگاہ جاتی یعنی حد نگاہ تک قدم ہوا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہو گیا، وہ مجھے لے کر چلا اور میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ راستے میں 3 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے وہاں پر عبادت کا معاملہ سر انجام دیا۔ پہلی جگہ مدینہ طیبہ، دوسرا مقام مدین کے حوالے سے، اور تیسرا طور کے حوالے سے ذکر کیا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا اور میں نے براق کو اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور یہاں جملہ انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منتظر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں جو میثاق انبیاء ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم میرے محبوب پر ایمان لانا اور ضرور بے ضرور میرے محبوب کی مدد کرنا، اس کی تکمیل ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو سیدنا جبریل امی میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو سیدنا جبریل امی عرض کرنے لگے کہ آپ نے فطری چیز کو پسند کیا ہے۔ پھر ہم آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی تشریف آوری پر جمع کیے گئے۔ آپ نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ امام الانبیاء آپ کا جو لقب ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد پھر واقعہ معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ میں آیا نا سبحان الذی اسرا،
اس کا معنی ہے رات کے حصے کی جو سیر ہوتی ہے رات کے وقت کی، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی بھی وضاحت علماء کرام نے کی کہ یہاں سے پھر آگے کا جو سفر تھا وہ کس طرح ہوا، اس کا ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، سیدنا جبریل امی آپ کے ساتھ ہیں، ہر آسمان پر دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہم السلام، تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ بیت اللہ کے عین اوپر جو فرشتوں کا قبلہ ہے اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، پھر پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے خوبصورت جملہ لکھا، آگے بڑھے سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی۔ اس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا اور آگے بڑھے، کہاں تک گئے ماں و شما اسے کیا سمجھیں۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ علامہ سید سلمان ندوی کے الفاظ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے نقل کیے، فرماتے ہیں پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا، خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بارے الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس جو اللہ نے وحی کرنی تھی اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا ہوا، اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا، آپ اور آپ کی امت پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ آپ واپسی پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے اور ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ علماء کرام نے جو مختلف روایات نقل کی ان میں اس ترتیب میں بھی فرق ہے۔
جب آپ واپس آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا کچھ فرض کیا؟ آپ نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور رب کریم سے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور اللہ کے حضور جا پہنچے۔ اب یہاں جو بار بار یہ جو سفر ہوا، اس سفر میں حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے پہلے تو ملتا ہے، لیکن وہ بھی سدرہ تک پہنچ کے رک جاتے ہیں۔ آگے کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں، آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی، تو آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا، اللہ کے حضور جا پہنچے۔ رب کریم نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ اسی طرح بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے درمیان آتے جاتے رہے، اور ہر مرتبہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو واپس جانے اور مزید کمی کرانے کا مشورہ دیتے۔ یوں بار بار تخفیف کے بعد نمازیں رہ گئی 5۔ لیکن اللہ کے لطف و کرم کی انتہا دیکھیے کہ اللہ نے ثواب 50 کا ہی رکھا۔ اب یہاں ایک جملہ بہت اہم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کے لوگ مختلف واقعات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے علم عطا کیا، اور آپ اللہ کے بتائے سے چھپی ہوئی باتوں کا، پوشیدہ باتوں کا علم جانتے ہیں۔ اللہ کے بتائے سے، تو اللہ کے بتائے سے جانتے تو اس میں پھر کوئی ایسی بات تو نہ رہی جب ہم رسول اللہ علیہ السلام کو عالم ما کان و ما یکون کہتے ہیں۔ اب جب بعض روایات پیش ہوتی ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا، اس واقعے کے بارے میں پوچھا، تو ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا جی آپ کو پتہ تھا تو بتائیے کیوں پوچھا؟ آپ کو پتہ تھا تو کیوں پوچھا؟ بھئی پوچھنا کم علمی کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ یہاں بھی جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات اس واقعے سے ہٹ کر کہی جائے، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ نمازیں بعد میں 5 رہ جانی ہیں، تو پھر 50 کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی 5 دے دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی 5 دے دیتے تو یہ جو بار بار کا عرض و نیاز کا جو سفر تھا یہ کیسے ہونا تھا، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ان آنکھوں کو دیکھ کر جو رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں۔ اب مزید آپ اس کی دیکھیے ستم ظریفی کہ اس پر بھی اختلاف ہے۔ اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے شب معراج رب کا دیدار کیا ہے۔ بعض علماء اس کا انکار کرتے، ہمارے نزدیک آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں کہا گیا اس میں یہ ہے کہ اس میں اس بات کی تو نفی نہیں کہ اللہ کروا بھی نہیں سکتا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جی یہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی، اس حوالے سے جو حتمی کلام ہے وہ ہم اس نشست کے آخر میں کریں گے۔ خیر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مزید تخفیف کے لیے واپس جانے کو کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جملہ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، قد سألت ربی حتی استحییت، میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے، بار بار مجھے اپنے رب کریم سے شرم آنے لگی ہے۔
اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری امت اتنا بھی نہیں کر سکے گی؟ ہمیں اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے کہے تھے کہ میری امت اس لائق بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ مختلف روایات، حضرت انس کی ایک روایت ہے جسے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے تذکرے کے بعد فرمایا مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک سطح پر چڑھا، وہاں مجھے قلموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ پھر آپ نے نمازوں کی فرضیت کا ذکر کیا۔ میں نے واقعہ معراج کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا، جبکہ اس واقعے کو علماء جو تاریخ لکھنے والے اصحاب سیر ہیں انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو پھر سیرت کی ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ آپ واپسی پر آسمانوں سے بیت المقدس تشریف لائے، روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ جامع ترمذی میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا پھر حضرت جبریل مجھے واپس لائے، ہم فلاں مقام پر قریش کے قافلے کے پاس سے گزرے جن کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ یہ قافلہ فلاں کی سرکردگی میں تھا، میں نے انہیں سلام کیا، وہ کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے ہی میں اپنے ساتھیوں کے پاس مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اب یہاں وہ بڑی اہم بات، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلا سفر، اس سفر معراج کا جو پہلا سفر ہے جو بیت المقدس تک ہے مسجد حرام سے، یہ سفر تو ہوا براق پر، اور معراج کے سلسلے میں لفظ الرجا استعمال ہوا، ذریعہ سفر کی صراحت نہیں کی گئی۔ امام ابن کثیر کے قول کے مطابق ایک سیڑھی تھی جس سیڑھی کے ذریعے سے آپ آسمان پر پہنچے۔ اب یہ سارا کا سارا واقعہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ قریش کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ہے کہ یہ میری اس بات پر تکذیب کریں گے میری، اس لیے آپ فکر مند تھے۔ اسی حالت میں تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور ازراہ مذاق کہنے لگا کوئی تازہ خبر؟ تو آپ نے یہ واقعہ جو رات کے مختصر سے حصے میں آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، آپ نے وہ واقعہ سارا اسے سنا دیا۔ اس نے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہ کریں، اس نے کوئی بات نہ کی، تکذیب نہیں کی، فوری کہنے لگا اچھا اگر میں دوسرے لوگوں کو بھی یہاں بلا لوں تو کیا آپ انہیں بھی یہ واقعہ سنائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ وہ بھاگا بھاگا لوگوں کے پاس گیا، سب کو بلا کے لے آیا۔ جب سب آ گئے تو کہنے لگا جی اب بیان کریں۔ آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوئے، متعجب ہو گئے۔ جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا وہ کہنے لگے اچھا ہم نہیں مانتے، اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا۔ وہ سوال کرتے ہیں اچھا ہمیں مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ رسول اللہ کے سامنے کرتے، سارے حجابات اٹھا دیے، نظر کے سامنے مسجد اقصیٰ، آپ اسے دیکھتے اور سارا کا سارا اس کا نقشہ بتاتے رہتے۔ قریش کہنے لگے بھئی اللہ کی قسم نقشہ تو بالکل صحیح بیان کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یقین ہی نہ کیا کہ آپ رات کے مختصر حصے میں شام جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ کم سے کم آنے جانے میں 2 ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ واقعہ بتایا گیا
تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور کہا اگر یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اللہ کی قسم آپ تو ہمیں پہلے بھی آگاہ فرماتے رہے، آگاہ فرماتے رہتے ہیں کہ میرے پاس دن اور رات کے مختلف اوقات میں آسمان سے وحی آتی ہے، تو وحی کا آنا تو اس واقعے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے تفصیلات پوچھنے لگے۔ جب بھی آپ کوئی بات بتاتے تو وہ کہتے کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو۔ اسی دن سے ان کا نام ہی صدیق پڑ گیا اور زبان زد خاص و عام ٹھہرا۔ اسی واقعے کے دوران یہ بات بھی ہم واضح کرتے چلیں کہ یہ سفر ہوا کیسے تھا۔ کیا یہ سفر خواب میں ہوا تھا؟ کیا یہ سفر جسمانی ہوا تھا؟ تو عزیزان، اگر یہ سفر خواب میں ہی ہوا تھا تو پھر کفار مکہ کا چیں بچی ہونا چہ معنی دارت۔ انہوں نے اتنے سوالات کیوں کیے تھے اور وہ اس پر حیران کیوں ہوئے تھے کہ لیلن کا لفظ جو آیا ہے کہ رات کا مختصر سا حصہ، تو بھئی خواب کے بارے تو سارے انڈرسٹوڈ ہے، یہ خواب کے بارے میں تو ہر کاہ و ماہ جانتا ہے، ہر عام و خاص جانتا ہے کہ بھئی خواب میں آپ راتوں رات جہاں مرضی گھوم کے آ جائیں اور وقت بھی نہیں لگتا، آپ خواب میں کہیں سے کہیں گھومتے چلے جاتے ہیں، اور جس کو بھی آپ وہ خواب سناتے ہیں کوئی بھی آپ کے اس بات کا انکار نہیں کرتا، تردید نہیں کرتا، تکذیب نہیں کرتا، حیرانگی کا اظہار نہیں کرتا، تعجب کا اظہار نہیں کرتا۔ کیوں؟ خواب میں ممکن ہے۔ تو کیا وہ اتنے بے وقوف تھے جو آپ کے مخاطبین تھے؟ کیا انہیں علم نہ تھا، یا وہ انسان نہیں تھے، یا وہ خواب سے واقف نہیں تھے؟ اگر انہوں نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا تو اس کے حیران ہونے کے پیچھے سبب ہی یہ تھا کہ یہاں بعبدہی کے لفظ آئے ہیں، اور عبد کا جو لفظ ہے روح مال جسم دونوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ علماء لغت نے یہاں یہ بھی نقطہ ذکر کیا۔ اور علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں ایک اور واقعہ نقل کیا بڑا ایمان افروز۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک قیصر روم، جس کا نام ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے ہرقل، جبکہ اصل لفظ ہے ہرقل، اب ہرقل بھی پڑھا جاتا ہے، ہرقل بھی پڑھا جاتا ہے، ہرقل اصل تلفظ ہے اس کا۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک اغلاط العوام، یعنی لوگوں کے اندر جو واقعہ مشہور ہو جاتا ہے، جس نام سے وہ مشہور ہوتا ہے وہی نام پھر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی اصل گرامر کو بغیر بتائے اور وہ اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بتائیں کہ جی اصل اس کا تلفظ جو ہے وہ صحیح یہ ہے، لیکن وہ غلط العام ہو چکا ہے اور لوگوں کے زبانوں پر وہی لفظ رائج ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو اب وہ آپ اسے ہرقل کہہ لیں، ہرقل کہہ لیں، یا صحیح طور پہ جو ہرقل ہے وہ کہہ لیں، قیصر روم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب قیصر روم کے پاس وہ نامہ مبارک پہنچا تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب بات چیت چلی تو ان باتوں میں حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے بادشاہ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ الیاذ باللہ وہ سچا نہیں ہے۔ قیصر نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا جو مدعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں حرم مکہ سے روانہ ہوا اور یہاں تمہاری اس مسجد میں آیا اور یہاں سے ہو کر اسی رات واپس مکہ بھی پہنچ گیا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ ابو سفیان کا یہ خیال تھا کہ یہ بات جب قیصر روم سنے گا
تو وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو صداقت کی باتیں کرتا ہے نا، وہ خیال نکل جائے گا اور صدق کی جگہ کذب کا لفظ اس کے ذہن میں آ جائے گا، اور آپ سے متنفر ہو جائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے یہ بات جیسے ہی کی، پادریوں کا ایک سردار اٹھا، وہ کہنے لگا میں اس رات کو پہچانتا ہوں، جس رات وہ یہاں آئے میں اس رات کے بارے میں جانتا ہوں۔ قیصر روم نے بڑا حیران ہو کے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگا جی میرا یہ معمول تھا کہ میں سونے سے پہلے سارے دروازے مسجد کے بند کر کے سویا کرتا تھا، مسجد کے سب دروازے میں بند کر کے سوتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا، ایک دروازہ بند نہ ہوا۔ میں نے ساتھیوں کو بلایا، سب آ گئے کہ چلیں مل کے اس دروازے کو بند کرتے، لیکن سب نے زور لگایا، دروازہ بند نہ ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، شاید اس کے اوپر بوجھ پڑا ہے عمارت کا، تو اسے صبح تک رہنے دو، کسی معمار کو بلائیں گے، درست کروا لیں گے۔ ہم سب چلے گئے۔ صبح سویرے وہ کہتے ہیں، پادری کہتا ہے، ان کا جو عالم دین ہے وہ کہتا ہے کہ میں صبح سویرے جب آیا تو میں نے اس جگہ پر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی وہاں پر ایک چوپائے کے باندھنے کے نشان موجود ہیں، اور وہ کونا جو جس میں وہ پتھر ہے، اس میں تازہ تازہ کسی نے سوراخ کیا ہے، جس پتھر میں سواریاں ان کی رسی باندھی جاتی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ حسب معمول آسانی سے بند ہو گیا۔ اس سے مجھے اس بات کی تصدیق ہوئی جو میں نے قدیم کتب میں پڑھی تھی کہ ایک نبی بیت المقدس سے آسمان کی طرف عروج فرمائے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ رات کو دروازہ بند نہ ہونے کی یہی وجہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سفر میں اور بھی بہت سارے عجائبات ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ میں ان میں سے چند ایک صرف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور ان کی عزت کو مجروح کرتے ہیں۔ پھر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، لیکن ہونٹ جیسے ہی کٹ کے گرتے فوراً صحیح ہو جاتے۔ زبانیں بھی کاٹی جا رہی ہیں، ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے جواب دیا ہؤلاء خطباء الفتنہ من امتی کا یقولون ما لا یفعلون، یہ آپ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں، آپ کی امت کے وہ فتنہ باز خطیب ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور پھر اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو کھیتی باڑی کرتی ہے، آج فصل بوتے ہیں، دوسرے دن فصل تیار ہو جاتی ہے، وہ اسے کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ فصل جوں کی توں لہلہانے لگتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟
تو جبریل نے مجھے عرض کی یہ اللہ کے مجاہد ہیں جن کی نیکیوں کو 700 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ ان کو اسی وقت دے دیا جاتا ہے۔ اور اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اعلیٰ خوشبو، فرماتے ہیں میں گزرا تو بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو مجھے، اس کی مہک مجھے آئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی ملازمہ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ کنگھی کرتے ہوئے فرعون کی بیٹی کی جو ملازمہ تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے بے ساختہ کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرا باپ ہے نا جس کا نام لے رہی ہو؟ تو وہ کنگھی کرنے والی کہنے لگی میرا رب وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے والد کا بھی رب ہے۔ تو وہ بنت فرعون جو تھی وہ حیران ہو کے کہنے لگی کیا میرے والد کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے تانبے کی ایک دیگ میں تیل ڈال کر اسے نیچے سے آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو حکم دیا کہ اس کو اور اس کے بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ سب کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ شیر خوار بچے کی باری آئی تو وہ بول اٹھا امی جان کود پڑیں، پیچھے نہ ہٹیں، بلا شبہ آپ حق پر ہیں۔ اس سفر میں اور بھی بہت سارے مشاہدات، عجائبات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیے۔ اب یہاں ہمارے ان لوگوں پر بھی ایک سوال ہے جو کلمہ گو ہوتے ہوئے آج بھی اس بات پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو معراج کا سفر تھا یہ جسمانی نہیں تھا۔ اگر یہ جسمانی نہیں تھا تو پھر اہل مکہ نے حیرانگی کا اظہار کیوں کیا تھا؟ سوال یہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، یہ ان عظیم شدائد اور مصائب کے بعد رونما ہوا، عظیم مصیبتوں کے بعد، آلام کے بعد جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا۔ مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی قوم کی آپ سے بدسلوکی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی اس کے بعد اللہ نے سفر معراج کو نعمت کے طور پہ عطا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اللہ کے بندوں پر زمین تنگ ہو جاتی ہے تو آسمان ان کے استقبال کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر کسی وقت زمین والے بدسلوکی پر اڑ جائیں تو آسمان والے فرشتے ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے دست بستہ صف آرا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے دودھ اور شراب کا برتن پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ کو قبول کرنا، شراب کو رد کر دینا، اس حقیقت کا مستند ثبوت ہے کہ اسلام فطری دین ہے، کیونکہ دودھ اپنی اصلیت پر قائم ہے، جبکہ شراب انگور یا دوسرے شرابی مادوں میں کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں بنتی ہے اور انسان کی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہے اور عقل کی دشمن ہے۔ اس مقدس سرزمین میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کا اجتماع اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس حقیقت کی دلیل ہے کہ سب نبوتیں ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹتی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں،
جن پر دین کی تکمیل ہوئی، اور آپ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور یہ سارا کا سارا اس لیے کہ محبوب آپ تنہا نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام پر اپنی اس مجلس کو مکمل کرتا ہوں، اور آپ نے بڑا پیارا کلام لکھا، اور اس میں ایک نہیں، آپ نے 2-3 کلام اس حوالے سے لکھے۔ میں چند ایک شعر صرف آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام اس حوالے سے، آپ نے فرمایا، اور بڑا خوبصورت فرمایا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہست خلد چھوٹا سا عطردان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گراں غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ اور پھر کہا، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل، یہ تیرا گمان ہے۔ اور پھر خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اس سفر معراج کا صدقہ مسلمانوں کے مقدر کو بھی عروج عطا کرے، مسلمانوں کے بخت کو بھی عروج عطا کرے، اور ہم سب کی عزت مال جان آبرو وقار کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عزت مال جان آبرو وقار میں اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔